ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جہاد کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک مناسب مقام پایا اور وہاں پڑاؤ کیا۔ وہاں پڑاؤ کر لینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ انہیں جو کچھ میسر ہو وہ اسے تناول فرما لیں، مگر صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری شہد کی مکھیاں ہیں جو بھن بھناتی ہوئی ان کے اوپر منڈلا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ مکھیاں ہم پر کیوں بھن بھنا رہی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مکھیاں اس لیے بھن بھنا رہی ہیں کیونکہ یہ اس بات سے غمزدہ ہیں کہ میرے ساتھیوں کے پاس کچھ کھانے کو موجود نہیں ہے۔ اگرچہ ان کے پاس شہد ہے اور ان کا چھتا قریب ہی ایک غار میں موجود ہے، مگر یہ اپنا چھتا لا کر آپ لوگوں کو نہیں دے سکتی۔ اے میرے دل عزیز برادر علی، جائیے اور ان مکھیوں کا پیچھا کیجیے اور شہد میرے ساتھیوں کے لیے لے آئیے۔ بس حضرت علی علیہ السلام نے لبیک کہا اور وہ ان مکھیوں کے پیچھے چلے اور جب واپس لوٹے تو شہد لے کر لوٹے۔ تمام صحابہ اکرام نے شہد کھا لیا اور کھا لینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ مکھیاں پھر سے بھن بھنانے لگی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اب کیا ماجرا ہے؟ اب یہ مکھیاں پھر سے کیوں بھن بھنا رہی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں نے ان سے ایک سوال پوچھا ہے اور یہ مجھے اس کا جواب دے رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، تو یہ کہنے لگی کہ ہماری خوراک پھولوں سے نکلنے والا رس ہے۔ تو میں نے کہا، کیا وجہ ہے کہ جو کچھ تم پھولوں سے چوستی ہو وہ تو کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے، مگر جو تم بناتی ہو وہ میٹھا اور شیریں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک ملکہ ہوتی ہے، جب ہم رس چوس لیتے ہیں تو وہ ملکہ آپ اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے، اور پھر جب ہم سب چھتے میں آ جاتے ہیں تو مل کر آپ اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ اس درود کی چاشنی ہے جو کڑوے پھولوں کے رس کو صاف، شفاف اور شفا بخشنے والے شہد میں تبدیل کر دیتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، جس طرح قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ درود پڑھنے سے کڑوا رس بھی شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر اس بات پر کیا تعجب کرنا کہ لوگوں کے مردہ دل درود زندہ کر دے اور سیاہ کاریوں میں ڈوبے ہوئے کرداروں کو روشنی اور اوج مہیا کر دے۔ بے شک درود کی بہت اہمیت ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے اگر اس کے اول و آخر میں درود نہ پڑھا جائے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام بھیجنے والوں میں شمار کرے اور درود کے ظاہری اور باطنی دونوں فائدے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔